السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ابھی آپ نے بیان سنا ہوگا مفتی صاحب کا۔ اس طرح کے بہت سے مفتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نسب نامہ ہے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز میں اس پہ لگا دوں گا جو آپ سن سکتے ہیں، لیکن وہ ادھوری رہے گی کیونکہ کاپی رائٹ کا کلیم آ سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو یوٹیوب پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شجرہ مبارک ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ کیا اس طرح کی چیزیں رسول اللہ نے ذکر کی یا صحابہ نے بتائی ہمیں، یا قرآن و حدیث میں اس کی کچھ تذکرہ ہے اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کا؟ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے آپ نسب کسی شخص کا نہیں بدل سکتے، یعنی کسی کے باپ کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ نہیں بیان کریں، اگر آپ کو علم ہے پکا تو آپ اسے بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3851 سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب وہ عدنان تک پہنچتے ہیں تو خاموش ہو جاتی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عدنان تک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نسب نامہ ذکر کیا تو عدنان تک آپ خاموش رہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیقاً روایت لے کر آئے ہیں وہ عدنان تک لے کر آئے ہیں، باقی ان کی تاریخ کی کتابوں میں حضرت ابراہیم السلام تک انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اگر آپ طبقات ابن سعد پڑھیں گے، اس کی پہلی ہی جلد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان کیا جاتا، یعنی اس زمانے میں نسب بتانے والے لوگ موجود ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا وہاں رواج تھا، تو آج بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نسب بتاتے ہیں، لیکن جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عدنان کے بعد تذکرہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں جو یہ نسابون ہیں نسب بتانے والے، انہوں نے جھوٹ کہا، یعنی عدنان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تک جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے متفق تھے۔ اس طرح کی روایت اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 9، چاہے آپ تفسیر قرطبی اٹھا لیجئے، تفسیر ابن جریر اٹھا لیجئے، یا در منصور وغیرہ، کوئی بھی ابن کثیر وغیرہ، تو آیت نمبر 9 سورہ ابراہیم کی تحت، ٹھیک ہے، اس کی آیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ۔ کیا نہیں پہنچی تمہیں اطلاع ان قوموں کی جو پہلے گزر چکی ہے، یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود، اور جو لوگ ان کے بعد گزرے، نہیں جانتا انہیں مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی ان کے بعد جتنی بھی قومیں گزری عاد اور ثمود کے بعد آپ کو علم نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، ٹھیک ہے۔ جب ہم تفسیر قرطبی اٹھاتے ہیں تو اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب نسب بیان کرنے والوں نے انہیں معد بن عدنان کی طرف منسوب کیا اور مزید اضافہ کیا تو آپ نے فرمایا نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے انہیں کوئی نہیں جانتا، لا یعلمہم الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا عدنان و اسماعیل کے درمیان نسب کو جاننے والا ہم نے نہیں پایا۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں یعنی عدنان تک تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اسماعیل کے درمیان، حضرت اسماعیل السلام اور عدنان کے درمیان نسب کو جاننے والا ہم نے نہیں پایا۔ لیکن یہاں ہمارے مفتی حضرات بیان کرتے ہیں، یہاں صحابہ کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم لیکن ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، بعد میں آنے والے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا عدنان و اسماعیل کے درمیان 30 باپ ہیں، یعنی 3 نسلیں گزری ہیں جو معروف نہیں ہے، یعنی انہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔
اس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لا یعلمہم الا اللہ پڑھتے تو فرماتے نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا، یعنی جب یہ آیت پڑھتے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں جو نسب بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ جو شجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا۔ اگر آپ قرطبی پڑھیں گے تو شاید تفسیر ضرور دیکھیں، اس کے بعد تفسیر در منصور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی چیزیں سیم لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک روایت آپ کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں تمام لوگوں سے زیادہ نسب بیان کرنے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو لوگوں کا نسب نہیں بیان کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دلیل دی، قرآن کی آیت پڑھی، یعنی سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 38 انہوں نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد اس نے کہا میں اس کثیر کا بھی نسب بیان کر سکتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، یہی آیت۔ تو وہ شخص خاموش ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اس کے بعد جتنی بھی قومیں گزری آپ نہیں جانتے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ آپ عدنان تک بیان کریے، اس پہ امت کا اجماع ہے، محدثین، مفسرین، مورخین سب بیان کرتے ہیں عدنان تک، یہاں تک تو درست ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، نہ صحابہ کرام نے، حضرت ابن عباس، ابن مسعود، حضرت علی، عروہ بن زبیر وغیرہ کی روایت آپ کے سامنے پیش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شجرہ مبارک ہے یا نسب نامہ ہے آپ اسے بیان نہ کریں، عدنان تک بتا کر خاموش رہیں۔ اس کے بعد کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم کتنی نسلیں گزری، 30، 60، 100، 150، 200، اس طرح اگر آپ پیش کریں گے تو آپ غلط مدد کر دیں گے، کسی کو باپ، کسی کو بیٹا یا کسی اور کو لا سکتے ہیں بیچ میں۔ تو برائے مہربانی اس سے گریز کریں، اسے نہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔